السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انفاق فی سبیل اللہ اور خصوصاً زکوٰۃ اور صدقات کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے اللہ کی وحدانیت، رسول کی ختم رسالت اور ملائکہ کے وجود پر اور کتب آسمانی پر، تمام انبیاء کرام پر، یوم آخر یعنی قیامت اور تقدیر کے فیصلوں کا اللہ کے اختیار میں ہونا، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ اور اس کے بعد اسلام کی بنیاد میں درج ذیل اشیاء شامل ہیں، جیسے کہ شہادہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ زکوٰۃ بھی ایک بنیادی فرض ہے اسلام کا۔ آج اس کے بارے میں مختصر گفتگو کا ارادہ ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج سامعین و حاضرین کی خدمت میں خاص طور پر زکوٰۃ کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کل ہر طرف مالی معاملات کا بڑا چرچا ہے، معاشی ناہمواری بڑھتی جا رہی ہے۔ اسلام نے زکوٰۃ کے نظام کے ذریعے غربت اور افلاس کو ختم کرنے کا نسخہ دیا ہے۔ دولت مندوں پر کچھ فرائض عائد کیے ہیں، ان کی پابندی شرط ایمان ہے۔ شروع میں یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم میں تقریباً 82 ٹائم 82 بار اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ ایک ساتھ استعمال ہوئے ہیں۔ اس سے زکوٰۃ کی اہمیت معلوم ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کو عربی میں صدقات بھی کہتے ہیں، غرض کہ صدقات و زکوٰۃ کو ہم معنی طور پر بھی استعمال کیا گیا ہے اور الگ الگ بھی استعمال کیا گیا ہے، مگر خصوصاً جنوبی ایشیا مثلاً بنگلہ دیش، انڈیا، برما، سری لنکا اور پاکستان وغیرہ میں زکوٰۃ کو لازم اور فرض کہا گیا ہے، اور صدقہ کو نفلی اور رضاکارانہ خیرات کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ اس طرح زکوٰۃ اور صدقہ میں فرق کر دیا گیا ہے، لیکن یہ عملی فرق ہے، مقصد کے لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مثلاً سورہ توبہ نمبر 9 کی آیت نمبر 60 میں اہل ایمان کو لازمی اور فرض والے حکم کو صدقہ کہا گیا ہے، حالانکہ وہ زکوٰۃ ہے لیکن اس کو صدقہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لہذا ہم اس کو صدقہ ہی سمجھتے ہیں، اور قرآن کے الفاظ میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کسی کو کرنے کا حق نہیں ہے۔ قرآن میں اس کی مدات، اس زکوٰۃ کی یا اس صدقات کی مدات معین ہے اور مقرر کر دی گئی ہیں، جو یہ ہیں، یعنی یہ کہ زکوٰۃ کی رقم کس طرح سے استعمال کی جائے، کن کن امور میں استعمال کی جا سکتی ہے، اور اس کو آپ یہاں پر مختصر بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو فقراء اور غریب جو مددگار اور مدد کے محتاج ہوں اور مفلس ہوں، ان کا حق ہوتا ہے۔ دوسرے مساکین اور محتاج جو زیادہ خستہ حال ہوں، نمبر 2۔ اور نمبر 3 وہ ہیں عاملین زکوٰۃ، جو زکوٰۃ کے امور جمع کرنے اور اس کے انتظام حساب کتاب میں لگے ہوں، ان پر بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے نمبر 4 میں آتا ہے وہ مد جو قرآن میں بتائی گئی ہے، وہ مؤلفۃ القلوب، یعنی اس دشمنان اسلام میں کسی کو اب اسلام کا حامی بنانے کے لیے اگر کچھ مال و دولت خرچ کرنا پڑے اور اس کی تنگ دستی کو دور کیا جائے تو وہ شاید اسلام کا حامی ہو جائے، تو وہاں بھی مؤلفۃ القلوب میں استعمال ہو سکتی ہے۔ نمبر 5 مد جو بتائی گئی ہے قرآن میں، وہ ہے رقاب، یعنی غلامی سے آزاد کرنا، گردن چھڑانا۔ جیلوں میں اگر لوگ بند ہیں، بے گناہ ہیں، تو ان کی مدد کرنا، اس کے لیے بھی زکوٰۃ استعمال کی جا سکتی ہے۔ اور نمبر 6 میں آتا ہے غارمین، یعنی وہ لوگ جو مقروضوں کی مدد کرنا، جرمانہ بھرنا ہو، اور ان کی مدد کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ استعمال ہو سکتی ہے۔ اور 7واں جو مد استعمال کی جاتی ہے جس میں زکوٰۃ استعمال ہو سکتی ہے، وہ ہے فی سبیل اللہ، یعنی جہاد کے لیے ہتھیار بنانا، گھوڑے رکھنا، دشمن سے لڑنے کے لیے تلوار رکھنا، یا اسی قسم کے بم بنانا، جہاز بنانا، یہ بھی اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کے لیے زکوٰۃ استعمال ہو سکتی ہے۔ اور 8ویں مد
جو بتائی گئی ہے قرآن میں وہ یہ ہے، ابن السبیل یعنی مسافر نوازی۔ حالت سفر میں ایک شخص مال دولت ہونے کے باوجود ضرورت مند ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ درج بالا مدات میں زکوٰۃ کی رقم نکالی جانی چاہیے، یہ حکم قرآن ہے۔ ہم اپنی مرضی سے یا کوئی شخص اپنی مرضی سے ان مدات میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ عام طور پر کسی معاشرے میں انسانوں کی یہی 8 حالتیں ہوتی ہیں جنہیں مالی امداد کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اس کی عملی تفصیل کیا ہے، کس طرح اس پر عمل کرنا ہوگا، یہ شریعت اسلامیہ شریعت اسلامیہ نے بتا دیا ہے، اور اس پر عمل کرنے والی حکومت یہ فیصلہ کرے گی کہ کتنی رقم کس جگہ خرچ کرنی ہے۔ قرآن کریم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ زکوٰۃ کم از کم 30 بار بلکہ نہایت تاکید کے ساتھ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ اب زکوٰۃ و صدقہ کی آیات مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام مال جو کسی انسان کے پاس ہے، سب کے سب اللہ کا مال ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اسے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہی خرچ ہونا چاہیے۔ مال کے صحیح استعمال سے جنت حاصل کی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیے، مال کے صحیح استعمال سے جنت حاصل کی جا سکتی ہے، یعنی اللہ کا مال اللہ کو دے کر کے اللہ کی جنت حاصل کی جا سکتی ہے۔ واہ ماشاء اللہ، کیا خوب تجارت ہے اور بڑی نفع کی تجارت ہے۔ آئیے ہم اور آپ اس تجارت میں شامل ہو جائیں۔ خواتین و حضرات، لفظ زکوٰۃ کا مطلب ہے نظافت۔ لفظ زکوٰۃ کا مطلب ہے نظافت، صفائی، پاکی۔ اسے انگریزی میں پیوریفیکیشن کہتے ہیں۔ گویا زکوٰۃ تمام مال کو پاک، صاف اور خالص بنا دیتی ہے، کیونکہ مستحقین کا حق انہیں دے دیا جاتا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے بتائی ہوئی مدات میں خرچ کیا جاتا ہے۔ اگرچہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ 40واں حصہ 2.5%، 2.5% یا مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ دیا جائے گا، لیکن یاد رکھیے یہ نہایت ہی چھوٹی سی رقم ہے، لیکن اس کا اجر کئی گنا اور بے حساب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی ہے، مال موجود ہے، سال بھر گزر گیا لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی ہے، تو اس کا عذاب بھی بہت ہے اور اس کی سزا بھی بہت ہے، کیونکہ سونے، چاندی، نقدی، جانور، غلہ، پھلوں وغیرہ، یہ ہر چیزوں کا ایک ریٹ مقرر ہے کہ کس پر کتنی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ کتنے جانور ہیں تو کتنے جانور نکالنے ہوں گے۔ تم اگر پھل پانی سے آتا ہے، بغیر بارش سے آتا ہے، تو کیا اس کی بڑی تفصیلات ہیں، میں ان تفصیلات کو یہاں چھوڑتا ہوں۔ زکوٰۃ کا لفظ زکوٰۃ الفطر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی رمضان کے روزوں کے بعد جو عید آتی ہے، اس عید سے پہلے ہر شخص کا، چھوٹا بڑا، بالغ نابالغ، سب کی طرف سے جو ایک خاص مقرر رقم غریبوں کے لیے امداد کے لیے دی جاتی ہے، اس کو بھی صدقہ فطر کہتے ہیں۔ یہ اس لیے، اور اس کو عید سے پہلے دینا بھی، یہ بھی محتاج مسلمانوں کا حق ہے کہ وہ بھی عید کی خوشی میں شامل ہو جائیں۔ دوبارہ میں عرض کرتا ہوں کہ اسلام نے مسلمانوں کو غربت و افلاس ختم کرنے کے لیے نظام زکوٰۃ دیا ہے۔ اگر انفاق فی سبیل اللہ یعنی زکوٰۃ صدقات کا مکمل نظام قائم کر دیا جائے تو مسلم معاشرے میں کوئی بھی غریب اور محتاج نہیں رہے گا۔ اسلام میں حلال ذرائع سے دولت مند ہونے کی ممانعت نہیں ہے، مگر دولت مند مسلمان کی دولت میں ضرورت مند مسلمانوں کا لازمی حصہ بھی مقرر ہے جو انہیں ملنا چاہیے۔ یہ حکم الہی ہے، فرض ہے، اور حکومت اسلامی کا فرض ہے کہ اسے نافذ کرے۔ اب آپ کو واضح ہو گیا ہوگا کہ زکوٰۃ ہر مسلمان مرد اور عورت پر جو صاحب نصاب ہے اس پر یہ زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اب وہ صاحب نصاب کیا ہے، اس کی تفصیلات آپ کو کتاب میں دیکھنی پڑے گی۔
یعنی کتنی دولت والے کو کتنی زکوٰۃ دینی ہے، یہ سب چیزیں آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ بات آپ بہرحال زکوٰۃ فرض اور واجب ہے، بلکہ اس قدر اہم ہے کہ جو ادا نہ کرے جب کہ وہ اس قابل ہو کہ ادا کر سکتا ہے، تو پھر بھی ادا نہ کرے تو اس کے خلاف جنگ کی جائے گی۔ اور اسلامی حکومت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کے مانعین زکوٰۃ، جو زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے تھے، ان کے خلاف باقاعدہ جنگ فرمائی ہے۔ اور آج بھی حکومت اسلامی اگر صحیح طریقے کی قائم ہو جائے تو جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے ان سے جبراً زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور برما وغیرہ کے علاقوں میں درجہ بالا فرض زکوٰۃ کے علاوہ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال سے کچھ رقم کسی نیک کام میں لگا دیتے ہیں، اس کو بھی صدقہ کہتے ہیں اور اس کا بھی بڑا ثواب ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ آج کی گفتگو میں زکوٰۃ اس رقم کو کہتے ہیں جو کوئی مسلمان اللہ کے حکم کے مطابق اپنی ملکیت میں مال میں 1 سال گزر جانے کے بعد نیت کر کے، فرض جان کر کے اسے نکال کر اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق فرض جان کر کے نیت ادا کر کے غربا اور مساکین کو ان کی رقم دے دے، اور اس میں رضاکارانہ طور پر بھی کوئی رقم اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی دیتا ہے تو اس کو بڑا اجر ملے گا۔ لیکن لازم جو زکوٰۃ ہے وہ لازماً دینی چاہیے۔ کسی نیک کام اور ثواب کے کام میں خرچ کیا جائے تو وہ اسے صدقہ خیرات کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کا ریٹ اور نصاب ایک تفصیل طلب کام ہے، اور میں یہاں اس کام میں نہیں جاتا ہوں، اس لیے کہ یہ اس کا وقت مقرر ہے۔ یاد رہے کہ زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کسی مستحق کو غیر مشروط طور پر اس کا اپنے مال کا مالک بنا دیا جائے، اور یہ ایک اہم اصول ہے۔ بعض لوگ غلط فہمی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم گیس، بجلی، پانی، انکم ٹیکس دیتے ہیں، یہ زکوٰۃ ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل غلط ہے اور یہ دھوکہ ہے۔ اسی طرح کار ٹیکس، روڈ ٹیکس، دوا علاج کا خرچہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ خدمات تو آپ خریدتے ہیں۔ آپ یہ خدمات اگر آپ یہ خدمات استعمال نہ کریں تو آپ کو ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ مگر زکوٰۃ تو ایک مقررہ رقم ہے جو بچے ہوئے، سال بھر رکھے ہوئے مال پر دینا فرض ہے، اور اسے مستحقین کو خاص مدات میں دینا لازم ہے۔ اسلام نے سود کو حرام کیا ہے اور زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ اس طرح اسلام نے مساوات اور اخوت اسلامی قائم کیا ہے۔ اختتام سے پہلے چند حدیثوں کے حوالے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کی اطاعت اور ہر لفظ کا احترام ہمارے اوپر فرض ہے۔ الفاظ کی شکل میں قرآن بھی الفاظ کی شکل میں ہمیں رسول سے ملا ہے، احادیث بھی رسول سے ملی ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کوئی بنی بنائی لکھی ہوئی کتاب آسمان سے نہیں آئی، بلکہ جبریل علیہ السلام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور آپ نے ہمیں بتایا ہے۔ لہذا یہ یاد رکھیے۔ چند مثالیں عرض ہیں۔ مسند احمد میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اعزاء، اقربا، رشتہ داروں سے تعلق رکھنا، ان کے حق ادا کرنے پر پڑوسی مسکین کو حق دینے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ سب صدقات ہیں۔ مسند احمد میں دوسری جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ صلاۃ و صوم اور زکوٰۃ کی تاکید ہے۔ اسی طرح سے دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنا، گناہوں سے روکنا، راستوں سے کانٹے ہٹا دینا، بہرے اندھے کی مدد کرنا، فریادی کی مدد کرنا وغیرہ، یہ سب صدقات ہیں اور اجر و ثواب کے کام ہیں۔ جاپان کے چونکہ میں جاپان میں رہتا ہوں، جاپان میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ صبح کے وقت یا شام کے وقت ایک تھیلا ہاتھ میں لے کر کے راستے سے کانٹے اور ٹن اور اس طرح کے کاغذات جمع کرتے رہتے ہیں، پھر ان کو ایک جگہ پر ٹھکانے لگا دیتے ہیں۔ یہ بہت اچھی عادت ہے، ہمیں بھی یہ عادت لینی چاہیے۔ اب اختتام پر میں پہنچ چکا ہوں اور 2 منٹ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ
اس اگر آج ایک نظام جو یہ ایک ایسا نظام زکوٰۃ کو چھوڑ کر کے، آج زکوٰۃ کے نظام کو چھوڑ کر کے ہمارے اندر غربت اور ہمارے اندر ذلت آ گئی ہے۔ اگر اس زکوٰۃ کے نظام کو قائم کر دیا جائے تو ذلت اور خواری اور محتاجی ختم ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ان میں ماں باپ، بیٹی بیٹے اور اپنے بچے اور مسلمان مالدار دولت مندوں کو، غیر مسلم دشمنوں کو، شوہر بیوی کو، یہ سب چیزیں یہ سب افراد، یہ سب لوگ زکوٰۃ کے اہل نہیں ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، اس لیے کہ زکوٰۃ کی مدد غربا، مساکین، مسافرین اور پریشان حال لوگوں کا حق ہے۔ مگر ان کی دیکھ بھال، مگر اپنے بچوں کی، والدین کی اور ان کی دیکھ بھال کرنا یہ ضروری ہے، اور اس کا یہ ایک طرح کا صدقہ ہے اور اس کا ثواب بھی ہے۔ زکوٰۃ دوسرے مستحقین کا حق ہے، صدقہ دوسرے مستحقین کا حق ہے، جو پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ یہاں مسائل بیان نہیں کیے جا رہے ہیں، بلکہ فضائل اور حوالے بیان کیے گئے ہیں، تاکہ ایک تحریک دل میں پیدا ہو جائے اور اہل ایمان فکر مندی کریں اور زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھ جائیں۔ علم و تحقیق کے بغیر، قرآن و سنت پر عبور حاصل کیے بغیر کسی کو اجتہاد کرنا یا اپنے منمانی طریقے سے یہ کہنا کہ یہ کرنا چاہیے، یہ نامناسب ہے۔ البتہ اگر حکومت وقت میں علماء کرام شامل ہوں اور شریعت پر عمل کیا جا رہا ہو تو حکومت کو یہ اختیار ہے کہ زکوٰۃ کا نظام قائم کرے۔ اور آخر میں معزز خواتین و حضرات، یہ زکوٰۃ کا مکمل بیان نہیں ہے، بلکہ اشارہ پیش کیا گیا ہے۔ اس لیے عرض ہے کہ اگر یہ باتیں آپ کو صحیح معلوم ہوتی ہیں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھ گئے ہیں کہ زکوٰۃ ایک نہایت اہم جز ہے اسلامی معاشرے کا، اور یہ ہمارے مال میں غربا، مساکین، مسافرین اور پریشان حال لوگوں کا حق ہے، تو آئیے اس پیغام کو عام کیجیے اور اس لنک کو سبسکرائب کیجیے۔ یہ عمل بھی آپ کا صدقہ ہے، اور آپ اس طرح سے اسلام کے پھیلانے میں، اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے میں آپ بھی حصے دار ہو جائیں گے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعہ ظالمانہ نفع خوری اور نظام سرمایہ داری کا اسلام نے اس کو بند کر دیا ہے، تہس نہس کر دیا ہے، اور ذخیرہ اندوزی اور اسی طرح اشتراکیت اور لادینی کو، تمام چیزوں کو اسلام نے روک دیا ہے، اور خود غرضی، بخیلی، دولت کی حرص، ناہمواری کو زکوٰۃ کا نظام ختم کرتا ہے۔ ضرورت ہے کہ اسے نافذ کرنے کی کوشش کی جائے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو زکوٰۃ ادا کرنے کی، اور زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے مستحقین کو بغیر کسی احسان جمائے ہوئے صرف اللہ کی رضا کے لیے سب لوگوں کو زکوٰۃ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔